اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر میرے تمام بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ آج کا دن خیر و برکت سے، عافیت سے اور کل سے ہمیں بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے مطابق کوئی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کوئی بھی ہم ایک عمل بھی کریں لیکن ضرور کریں، تاکہ آج کا دن ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ایک بار زندگی سے چلا گیا تو بس پھر گیا۔ تو اب میں آگے بتاتی ہوں کہ اللہ رحم کرے، کوئی بہن بھائی گھر میں، کوئی دوست احباب اللہ نہ کرے بیمار ہوں، کسی تکلیف میں، کسی مرض میں، تو آپ صرف ایک کام کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری جانب سے پہنچا دیا کرو، چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ اور اب یہ جو آیت ہے یہ ہے سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر ہے 83-84۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی، یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ساری دیکھیں قیامت تک کے لیے ہمارا یہی علم ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سبق ہے، یعنی ایک طرح یہ سب کو نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ نہ کرے یہ بیماری کے لحاظ سے بھی، تو اللہ سے دعا کریں، اور یہ آپ لوگوں کے بھی اس طرح ہی کام آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اس آیت کو ایسے ہی پڑھیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ آپ ضرور اس کو ایک دفعہ پڑھیے اور پانی پہ دم کیجئے، پھر اس کو پی لیجئے۔ کوئی بھی مریض ہے اس کو پلائیے، اور مریض اگر مطلب بڑے ہیں تو ان کو بھی یہ قرآن شریف کی آیت سامنے رکھ دیں، ان کو یہ پڑھیں، اپنے سینے پہ دم کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ یہی تو ہے کہ اس میں یہ تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے، ہمیں رستہ دکھایا ہوا ہے، تو اس کا ذکر کر کے اپنی جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کو اللہ سے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں کہا ہے کہ یہ عبادت گزاروں کے لیے، یہ میرے بندوں کے لیے سبق ہے، یعنی کہ یہ آپ کو ٹپ دے دی گئی ہے، آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ میرے سارے بہن بھائیوں کو اچھی صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ وہ صحت عطا فرمائے جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو نہیں نا کہ بالکل بڑھاپے کا انتظار کرنا، جی سارے کام ختم کر کے ہلا نہیں جا رہا تو ہم پھر نمازیں شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا، کہتے ہیں در جوانی توبہ کرنا شیبہ پیغمبری۔ یہ جو جوانی کی عمر ہے نا، زور کی عمر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کیجئے، وہی بھی مرد مومن ہیں، وہی مومن عورتیں ہیں اللہ کے راہ میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا کام کریں، آج کا دن اور اچھا گزاریں، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کریں۔ کوئی آیت آتی ہے نا، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں۔ اس میں تو دیکھیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک ایسا دور ہوگا کہ جب ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو پوری کی جائے گی 40 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یعنی وہ دور فتنوں کا
جب کہ یہ مطلب اسلام کے لیے یا کوشش نہیں لوگ کریں گے، تو اس معنی میں لوگ ایسی کوشش کریں تو ان کو تو ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو محبت ہے ہماری، یہی تو درود ہے کہ ان کے کہے پہ عمل کرنا۔ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا، زیادہ چلو ہم میں سے بڑے کاہل بھی ہیں، سست بھی ہیں، لیکن یہ تو کام ہے نا کہ جہاں لطیفے سنانے، جہاں ہم نے اتنی باتیں کرنی، ضرور کریں، وہ بھی دنیا کا حصہ ہے، لیکن ساتھ کوئی اچھا پیغام بھی دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ دیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو کتنی زندگی میں برکت ہے۔ کم از کم آج کا دن جو شروع کیا ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم نے ساتھ اللہ کی آیت کا ذکر کیا ہے، تو بھی برکت آنی ہے۔ اور دنیا کے کاموں میں بھی برکت جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ڈالتا ہے۔ جب آپ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، وہ یہ نہیں اللہ کہا کہ اپنے کام میرے یعنی اللہ کے سپرد کر دو، ویلے ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ نے کہا ہے کہ میری دنیا میں پھرو، میرا فضل تلاش کرو۔ لیکن یہ جو اللہ سے رجوع کرنا ہوتا ہے نا، وہ یہی چیز ہے۔ میں نا مجھے بڑا شوق تھا، ٹھیک ہے نا، جب میں آیت پڑھتی تھی نا، جب بھی کہ نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ اللہ سے بڑا رجوع رکھنے والے تھے، وہ اللہ سے بڑا رجوع رکھتے تھے۔ میں نے کئی آیتوں میں یہ بات پڑھی، میں سوچوں کہ یا اللہ یہ رجوع رکھنا کیا ہے، یعنی کہ رجوع رکھتے تھے، وہ بڑا رجوع رکھتے تھے۔ لیں جی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رجوع یہی ہے، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم کھانا کھانے لگے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیں جی بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو پھر وہی جو سنت ہے ہم نے پوری کرنی ہے، اللہم مطلب الٹا پاؤں واش روم میں نے داخل کرنا ہے اور پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیں جی شیشہ ہم سارا دن دیکھتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے لوگ ہمیں شوق ہے، سیلفی بنائی ڈال دی، تو وہ شیشہ ہی ہے نا سیلفی بھی۔ اپنے آپ کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے جیسے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ لیں جی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہماری سیلفی بھی بن گئی، دنیا کے کام بھی ہو گئے، دین کے بھی ہو گئے۔ تو یہ ہے رجوع، جو بھی کام کریں دین اور دنیا کا لحاظ رکھ کے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کب روکتے ہیں کہ نہ جیو بھی، یہ تو نہیں کہ اللہ نے سختی کی ہوئی ہے، اللہ نے تو ہمیں زیادہ آسان طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کام بھی تمہارا دنیا کا تو ہونا ہی ہے، تو اس میں اللہ رسول کا ذکر کر کے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، پھر اور بندہ سونا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، سب کا بھلا کرے میرے بہن بھائیوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام یاد رکھو، اللہ نے ہمیں مصیبتوں سے بچانا ہے۔ یہ زندگی میں اتنی باتیں آ رہی ہیں نا، اللہ بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ آپ کی خیر فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔